ناظرین کرام، جب انسان کسی کو یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اکثر وہ لوگ قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے رشتہ دار زندگی میں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ عورت کا گھر نصیب سے بنتا ہے، مگر عورت کا گھر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ اور ناظرین، رزق کا وعدہ ہے، لیکن انسان رزق سے ہی پریشان رہتا ہے۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، جن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا ہے، ان لوگوں کی خاموشی سے ڈرو۔ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا یا کہا نہیں ہے، تو اللہ پاک ضرور کرے گا۔ کمینے لوگوں سے بچ کر رہو، کمینے لوگ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ زندگی میں صحیح وقت کا انتظار مت کرو، صحیح وقت نہیں آتا زندگی میں۔ کچھ راستوں کی حقیقت اس لیے بھی رب کریم ہم کو دکھاتا ہے تاکہ ہم راستے سے ہی واپس مڑ جائیں۔ اور ناظرین، احمق انسان کا اپنا نقصان کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں وقت اگر ایک سا رہتا تو لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ اور دوستو، اپنے اندر اس خامی کو ڈھونڈو جو تم کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ انسان ہمیشہ اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، کوئی عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بنتا۔ دنیا کا سب سے طاقتور وہ شخص ہے جو زیادہ تنہا رہتا ہے۔ اگر نماز کے ادا کرنے سے تم گناہوں سے اور برے کاموں سے باز آ رہے ہو، تو جان لو تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ اکثر رشتوں کے اندر بس ہمارے لیے اتنی گنجائش ہی بچتی ہے کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ اپنی خواہشات کو دل میں ہی مار ڈالو، اپنے دلوں کو ان میں نہ مرنے دو۔ دعا کے اندر تاثیر تمہاری طلب سے آتی ہے، اور دعا کے اندر تاخیر تمہاری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ برا وقت بھی کمال کی چیز ہے صاحب، جی جی کرنے والے لوگ بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ جو انسان خود غرض نہیں ہوتا، احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے۔ جو شخص جھک جائے وہ کمزور نہیں ہے، بس اس کے اندر اپنے رشتوں کو نبھانے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا کردار اخلاق بہتر ہو اور اپنی زوجہ کے ساتھ نرم مزاجی اور شفقت سے پیش آئے۔ عورت ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے، ثبوت چاہیے تو ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لو۔ جو انسان جھوٹا ہو وہ طاقت کے آگے جھک جاتا ہے، اور جو سچا ہوگا وہ صحیح دلیل کے آگے۔ دکھ تکلیفوں سے پریشان نہ ہوا کر، یہ تو تمہیں مالک کے قریب کرتی ہیں۔ ہم لوگ عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معافی مانگنا اور معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ناظرین، جس نے کسی مسلمان کو اس جگہ ذلیل کیا جہاں اس کی عزت بنی ہو، تو رب کریم اس کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جس جگہ اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اکثر چیزوں کو نظر انداز کیا کرو
پرسکون رہنے کا یہ بھی طریقہ ہے، اس شخص پر کبھی اعتبار نہ کرنا جو اپنے سچے ہونے کی قسمیں کھائے۔ اللہ کریم کے فیصلے ہماری خواہشات اور آرزوؤں سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کی پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر عیب دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزت مالک کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اور دوستو، جب تمہیں سکون کی کمی محسوس ہونے لگے تو رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی انسان کو بے چین رکھتے ہیں۔ نرمی سے کسی بات کا جواب دینا اس کے غصے کو کم کر دیتا ہے۔ انسان کی مضبوطی کو دیکھا جائے تو وہ پہاڑوں کو الگ کر دے، اور اگر کمزوری کو دیکھا جائے تو لفظوں سے اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کوشش کیا کرو بے وجہ خوش رہو، اکثر وجہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ غم ریت کے ہوتے، ہم مٹھی سے گرا دیتے اور پاؤں سے اڑا دیتے۔ کمزور جسم میں طاقت اور گوشت بڑھانا ہے تو ابلے چاولوں کے ساتھ گوشت اور روزانہ 4 کیلے کھاؤ۔ ہم جیسے نکموں کو کون نبھاتا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ہمارے نہ ہوتے، صبح نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں ہوتی، مگر جیسے صبح ہوتی ہے موبائلوں سے دین برستا ہے۔ شور سن کر تو سب جاگ جاتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب کوئی خاموشی سے بھی جاگے۔ مشکلات انسان کو سکھاتی ہیں کہ رب کریم کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ ہو۔ زندگی کو گزارنے کے 2 طریقے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، برداشت کرو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اس کو بدلنے کی۔ لوگ اس سال کو بدلتا دیکھ رہے ہیں، ہم نے سال بھر لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے دوست کے لیے قربان کر دو، مگر کسی بھی شے کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان نہ کرنا۔ کچھ لوگ اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ جاہل لوگوں کو پڑھا نہیں بلکہ ان کو ہرا سکیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔